تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا ہوں ہر اس شخص کی قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ مجھے یہ بتائیے، قدموں سے لپٹنا آسان ہے یا محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا آسان ہے؟ قدموں سے لپٹنے والی بات کو پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں کسی کے قدموں سے کیسے لپٹا جاتا ہے۔ انسان بہت گرا ہوا ہو کسی کی نظر میں، کسی سے معافی کا طلبگار ہو، اپنے والدین سے معافی کا طلبگار ہو۔ آج کی نوجوان نسل کو باپ سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا دوستوں میں منہ دکھاؤں گا کہ اپنے باپ سے معافی مانگی ہے؟ اس باپ کو بھول گیا کہ جس نے کڑک دھوپ کے نیچے تجھے پالنے کے لیے وہ سیمنٹ والا دابڑا بھرا ہوا اٹھایا اور تیسری منزل پر لے کر گیا۔ کبھی اس بوڑھے باپ کے لیے سوچا ہے تو نے کہ جس نے اینٹیں 20 سے 50 اینٹیں اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا کر تجھے پالنے کے لیے چوتھی منزل پر لے کر گیا؟ اس باپ سے معافی مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ اس ماں سے معافی مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے؟ اپنی محبوبہ کے لیے اپنی ماں کو نکالے گا، اپنے گھر سے باہر اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو نکالے گا؟ اس ماں کو نہیں سوچا تو نے کہ جس نے سوکھی جگہ پہ تجھے لٹایا اور گیلی جگہ پہ خود لیٹی؟ اس ماں کو بھول گیا کہ جب تو رونے لگا تو خود وہ دودھ دیتی رہی؟ اس ماں کو بھول گیا تو کہ جس نے تو بھوکا رہا، رونے کی تیری عادت تھی، لیکن بچپنا تھا نا، معصومیت تھی نا، دیکھنے والے یہ کہتے تھے معصوم آئے، بابیاں یہ کہتی تھی اماں یہ معصوم آئے، اس کو دودھ دے دے، اس کو پانی پلا دے۔ کبھی فیڈر میں تجھے گلوکوز کی شکل میں پلایا؟ کیا کیا ماں تیرے لیے کرتی رہی، اور باپ کیا کیا تیرے لیے کرتا رہا، لیکن باپ سے ایک دو ہاتھ جوڑ کے تو معافی نہ مانگ سکا۔ تیرا ایم پی اے ہونا کرتا ہے، تیری چتراہٹ کرتی ہے، اپنے بڑے باپ سے معافی نہ مانگے۔ مجھے تیرے عقیدے پہ شک ہوگا، تیری نسل پہ شک ہوگا۔ کیا مانگے گا ماں سے معافی؟ پوچھنا ہے ماں کا رتبہ تو محمد مصطفیٰ سے پوچھو، پوچھنا ہے باپ کی قدر کا پوچھنا ہے تو مولا حسین سے پوچھو، پوچھنا ہے تو اس بارگاہ میں چلو جس بارگاہ میں ولی بھی گردن چکا کے چلتے ہیں، جسے دروازہ سیدہ خاتون جنت کہتے ہیں، دروازہ سیدہ خاتون جنت کہتے ہیں، ہاں دروازہ سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ حضرات مولا عباس کی 5 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، مولا عباس کی ماں نے ام البنین نے آواز دی، ام البنین نے آواز دی، بیٹا عباس۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، جی اماں کدھر جا رہے ہو؟ اماں بہن زینب سے ملنے جا رہا۔ پتہ نہیں کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں بھائی۔ عباس نام ہے، بیٹا علی کا ہے۔ ابھی ادھر جانا باقی ہے میرا، لیکن اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے آج مجھے بھی وفا ملے گی بھائیوں کے صدقہ سے، آج ماں کے صدقہ سے مجھے بھی وفا ملے گی۔ اگر مجھے وفا مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ گڑتا نہیں ہے بھائی، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہاتھ ہلائے گا تو کل قیامت کا دن یہ ہاتھ تیرے لیے گواہی دیں گے۔ زبان ہلائے گا تو یہ زبان بولے گی مولا یہ زبان اگر کسی بری جگہ پر بولی گئی تو معاف کر دے، لیکن یہ غازی عباس کے نام پہ سبحان اللہ بولی تھی۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو، ایک باری پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ چھوٹی سی عمر ہے میرے مولا غازی عباس کی، 5 سال کی عمر میں گھر سے تیار ہوئے، گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا، جناب غازی عباس کی اماں ام البنین نے جناب عباس کو آواز دی، عباس بیٹا کہاں جا رہے؟ اماں بہن زینب سے ملنے جا رہا ہوں۔ جناب ام البنین نے، سیدہ ام البنین نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ میرے پاس، میری بات سنو۔ جی اماں ننے ننے ہاتھ جوڑے، سیدہ اپنی اماں کے سامنے جناب غازی عباس نے ہاتھ
ہاتھ جوڑے، ماں رونے لگی، روتی ہوئی کہتی ہے بیٹا عباس کہاں جا رہے؟ ہاتھ جوڑے اماں کے سامنے، روتے ہوئے کہتے ہیں اماں بہن زینب سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب ام البنین نے پوچھا بیٹے کا سوال، جواب سنا کہ بہن زینب سے ملنے جا رہا ہے، ام البنین نے کہا تجھے پتا ہے وہ کس کی بیٹی ہے؟ تجھے پتا ہے وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو ایک کنیز کا بیٹا ہے۔ اتنا جملہ سنا جناب مولا غازی عباس نے ہاتھ جوڑے، اماں آج تک جو بولا مجھے معاف کر دے، آئندہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، کنیز کا بیٹا ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، آئندہ اس گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اماں نے بیٹے کو شاباش دی۔ جناب غازی عباس اپنے گھر زین میں کھیلنے لگے، جب فجر کا وقت ہوا ظہر تک پہنچا، جناب سیدہ زینب اپنے بھائی عباس کا انتظار کر رہی ہے، جیسے کشمیر کی بہنیں کوئی عباس کو ڈھونڈ رہی ہے، اور کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے، جیسے مدد جناب سیدہ زینب کی عباس نے کربلا میں کی تھی۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی عباس کا ویٹ کیا، انتظار کیا، ظہر کا وقت بیت گیا، نہ ہی آئے، مولا عباس نہ آئے، کھیلنے کے لیے نہ آئے، بہن سے ملنے کے لیے نہ آئے، وقت بیتتا عصر تک پہنچا، عصر سے پھر مغرب تک پہنچا، نماز مغرب جناب سیدہ زینب نے ادا کی، دیکھا کہ بھائی عباس نہیں آئے، مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ سیدہ زینب نے ام کلثوم کو آواز دی، ام کلثوم جلدی کر میرا برقع لے کر آ۔ سیدہ زینب نے ام کلثوم نے وہ برقع لا کر سیدہ زینب کو دیا، سیدہ زینب نے برقع ڈالا، ام البنین کی حویلی میں قدم رکھا، اپنے بھائی عباس کو کھیلتے ہوئے دیکھا، سیدہ زینب وہی زمین پر بیٹھ گئی، اپنے بازوؤں کو کھولا اور کھول کر فرمانے لگی۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی عباس کو کہا عباس آج تیرا دل اپنی بہن کے بغیر کیسے لگ گیا؟ کیسے دن گزرا؟ بہن کے بغیر تو تیرا ایک وقت نہیں گزرتا تھا، ایک منٹ نہیں گزرتا تھا، لیکن آج تیرا اپنی بہن کے بغیر پورا دن کیسے گزرا؟ جناب غازی عباس نے اپنی بہن زینب کے سامنے، جناب سیدہ زینب کے سامنے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا اور فرمایا آقا زادی۔ سیدہ زینب نے جب اتنا جملہ سنا تو سیدہ زینب کہنے لگی آقا زادی نہیں، بول میں تیری بہن ہوں۔ کہا نا آج کے بعد آقا زادی بولوں گا، میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کی نکرانی کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کو بھائی کیسے بول سکتا ہوں؟ سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کو آواز دی، کہا بھائی حسین ذرا اندر آئیے نا۔ جناب مولا حسین تشریف لائے، سیدہ زینب کو پوچھا بہن زینب بات کیا ہے؟ بھائی دیکھو نا عباس کل کھیلنے آتے تھے، آج نہیں آئے، پورا دن گزر گیا، کہ عباس کو تڑپ نہیں لگی کہ میں بہن زینب سے ملنے جاؤں؟ مولا حسین نے جب غازی عباس کی طرف دیکھا تو غازی عباس مولا حسین کے قدموں میں ہاتھ رکھتے کہتے ہیں آقا حسین میں تو آپ کا نوکر ہوں، میری ماں نے بتایا جو سچی بطولہ ہے اس کا صرف ایک ہی بیٹی ہے، بس اسی بیٹی کو جانا، اسی کا نوکر بن کے رہنا۔ آنکھیں میرے چاچے دیتی ہے کزن دے نال وزن پا لیندے نے، لیکن بہن کا مقام نہیں جانتا بھائی تو
शायद के बेटी का मुकाम नहीं जानता। आज लोगों को मुहर्रम हो चुका है, घरों में गाने हैं, ड्रामे देखे जा रहे हैं। किस घर की बात करते हैं? एक एक घर से शुरू हूं तो कहां तक जाऊंगा, लेकिन हाथ बांधे यही है मेरी गुजारिश, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को वो तालीम दो जिस तालीम की ज़रूरत है। अपनी नस्लों को, बहन भाइयों के वो मकाम का बताओ जिस मकाम की ज़रूरत है। बस ये आज नए अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, क्या क्या सुने हम, क्या क्या बर्दाश्त करें, किसको देखें। आज तो किसी चौक में खड़े होकर किसी की बेटी के इंतज़ार में खड़ा होकर मोबाइल फ़ोन से टच है। ये भी उसी बाज़ार से तेरी बहन का भी गुज़र होने वाला है, मेरी बहन का भी गुज़र होने वाला है। कभी तो सोच आएगी ना, जब लगेगी ना यहाँ पर चोट, तो फिर कहना अम्मा मुझसे माफ़ी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को कहा, आका हुसैन अब्बास ने मुझे बहन कहना छोड़ दिया। जनाब मौला गाजी अब्बास को जब आका हुसैन ने 9 और 10 की दरमियानी शब थी मुहर्रम उल हराम की, मेरे मौला हुसैन ने जनाब हज़रत अब्बास को फरमाया, अब्बास जी आका। कहा नहीं, आज तो बोल देना भाई हूँ तेरा। कहा आका नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं अगर आपको भाई बोलूँगा तो माँ को क्या मुँह दिखाऊँगा। कहा नहीं, तू मैं बोल, मेरा भाई है। ये हुसैन कह रहा है, बोल तो मेरा भाई है। कहा नहीं आका हुसैन, मैं नौकर हूँ आपका, आपका नौकर हूँ। इतना जुमला सैयदा सकीना ननी सकीना ने सुना ना, तो खेमे से रोने की आवाज आई। जनाबे मौला हुसैन ने फरमाया, कौन है जो खेमे में रो रहा है? अभी तो शुरू होने वाली है करबला, लग चुकी है, सज चुकी है, लेकिन अभी तो करबला शुरू होने वाली है। इतना जुमला सुना ना सैयदा सकीना ने। कहा अब्बास, चचा अब्बास क्या कह रहे हैं? आपको भाई नहीं बोल रहे? चचा अब्बास ने आवाज दी, बेटा सकीना, मैं तो आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ, आपके दर का साथ हूँ। मैं आपके बाबा हुसैन को कैसे भाई बोल सकता हूँ? यहाँ पर तो मकाम यही मौला हुसैन की उम्मत को बताना है, मौला हुसैन के नाना की उम्मत को बताना है कि जिसने इस दरवाजे से खैरात लेनी है वो जनाबे गाजी अब्बास सलमदार की सुन्नत अदा नौकर बनते हुए आए। जो इस दर पे नौकर बन के आता है वो फिर क्या से क्या बन जाता है। हजरात, बहुत सारी बातें अभी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मेरे भाइयों का कुछ हुक्मनामा था, जाहिद भाई का, शेख सलमान साहब का, बाजवा भाई का। मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता था, मेरी जो तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं बिला से बिला तखीरत सना खान के बाद पढ़ता रहूं, लेकिन 2 से 3 सना खान के बाद जहां पर मेरी तबीयत, मेरी रूह लगे, मैं वहां पर पढ़ता हूं। लेकिन मेरी आज मजबूरी थी, अपने भाइयों का हुक्मनामा मैंने पूरा करना था। आज के लिए भाईजान इतना ही काफ़ी है, कबूल कीजिए। फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया, भी कल की शाम बाकी है, फिर 8 और 9, 10 की शाम बाकी है, फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। चर्चा बचर्चा मौला हुसैन का जिक्र करते रहेंगे जब तक जिस्म में रूह है, जान है। ये मौला हुसैन के नाम है, मौला हुसैन के बाबा के नाना के नाम है, जो ताजदार खत्म नबूवत का नौकर है। 1 मिनट के लिए हाथ बुलंद करके सीने का जोर लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। इत्थे सुभान अल्लाह चाहिए। जुमला सुन के हुन सुभान अल्लाह बोलनी है, पहले जुमला सुन लो। ज़हन को साहिब एहसास बना देती है, फिक्र को दीन का आकाश बना देती है। सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो। जनाबे गाजी अब्बास ने फरमाया, ओ सुन लो, सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। सैयदा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो। लफ्ज़ की शक्ल में हसास लिखा जाता है, जो तिश का लब हो उसे प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ है मेरा कलम भी, बावफा लिखता हूँ अब्बास लिखा जाता है, बावफा लिखता हूँ अब्बास लिखा जाता है।